بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو ایک ایسی مجبور ماں کی کہانی جس نے اپنی اولاد کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو کہ ایک ماں کو کرنا چاہیے تھا، اور پھر جانیے کہ اس نے آخر کیا کیا اور پھر اس کے بدلے میں اسے ملا کیا۔ کہ وہ ایک ایسی مجبور ماں تھی جس کی اولاد تو تھی لیکن اس کا شوہر نہیں تھا۔ اس کا شوہر چند مہینے پہلے انتقال کر چکا تھا۔ وہ کافی پریشان رہی اور جب گھر میں فاقے پڑنے لگے تو وہ مجبور ہو گئی۔ گرمیوں کی دوپہریں تھی، گھر کا چولہا پچھلے 2 دن سے ٹھنڈا پڑے تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مگر ماں کے چہرے پر صرف فکر نمایاں تھی کہ وہ بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائے، جبکہ 1 ہفتے سے بچوں کا اسکول جانا بھی ختم ہو چکا تھا کیونکہ 3 ماہ کی فیس باقی تھی اور اسکول کی طرف سے سخت نوٹس آ چکا تھا کہ اگر فیس ادا نہ کی گئی تو بچوں کو کسی بھی حال میں اسکول سے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور جلد از جلد فیس ادا کر دی جائے۔ چونکہ اس کا شوہر کچھ عرصہ قبل انتقال کر چکا تھا تو اس نے لوگوں کے گھر کپڑے دھو کر اور برتن مانجھ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا شروع کر دیا، لیکن اس میں صرف پیٹ بھرا جا سکتا تھا، بچوں کی پڑھائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب تو اس ماہ کی کمائی بھی ختم ہو چکی تھی، کوئی سہارا نہ تھا، صرف دعا کر سکتی تھی، اور جو بچوں کا مستقبل تھا وہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ اگلے دن وہ صبح بیدار ہوئی تو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، جبکہ بچوں کو اپنا خالی پیٹ نظر نہ آیا۔ وہ تو اس بات پر رو رہے تھے کہ محلے کے سبھی بچے اسکول جا رہے ہیں اور ہم اسکول نہیں جا پا رہے۔ وہ پریشان ہوئی کہ ایسا کیا کرے کہ بچوں کا پیٹ بھی بھر لے اور اس کے بچے اسکول بھی جا سکے، لیکن وہ اکیلی تنہا عورت آخر کیا کر سکتی تھی۔ جب اس نے بچوں کی حالت دیکھی تو وہ اس بات پر پریشان تھی کہ ان کا پیٹ کیسے بھرے، اور بچے اسے ستا رہے تھے کہ ہم نے اسکول جانا ہے۔ اس نے بچوں کو بہلا پھسلا کر چپ کروایا، 2-3 اور گھروں میں کام ڈھونڈا اور کام کے بہانے گھر سے باہر چلی گئی۔ جب گھر واپس آئی تو اس کے پاس کھانے کا کوئی نہ کوئی سامان تھا جو اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حاصل کیا تھا، اور پھر اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرا۔ 1 ہفتہ مزید گزر گیا، اب تو بچوں کے رونے کی کنڈیشن بڑھ چکی تھی۔ بالآخر اس نے ہمت باندھی اور سیدھا اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے دفتر جا پہنچی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں فیس کا نوٹس اور دل میں ایک امید کہ شاید کوئی آسرا ہو، کچھ نظر آ جائے۔ اس نے آفس کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ آئیں بی بی، اندر آ جائیں۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا۔ وہ کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سر، میں بچوں کی فیس کے لیے آئی ہوں، کچھ مہلت دے دیں یا اگر ممکن ہو تو فیس معاف کر دیں۔ میرے بچے بہت اچھے طالب علم ہیں، وہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں مجبور، لاچار، ان کی فیس کیسے بھروں؟ میں تو ان کا پیٹ بھی مشکل بھر رہی ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے پرانے کپڑے، تھکا چہرہ، لرزتی آواز، اور پھر اس ماسٹر کی نظروں میں ایک عجیب چمک آ گئی جو کہ شرافت کی نہیں، ہوس کی تھی۔ دیکھیں بی بی، فیس تو معاف ہو سکتی ہے لیکن بدلے میں آپ کو بھی کچھ دینا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس ماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، زمین جیسے اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکائی، وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ ہیڈ ماسٹر کیا چاہتا ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی، راستے میں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ میرے بچے اگر پڑھیں گے تو عزت سے، اگر بھوکے بھی سوئیں گے تو عزت کے ساتھ۔ میں کبھی بھی اپنی غیرت کو کسی فیس پر، کسی روٹی پر، کسی کھانے پر قربان نہیں کروں گی۔ بالآخر اس ماں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور آگے چل پڑی۔ اس کے دل میں طوفان تھا مگر قدم مضبوط تھے۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے اپنی غیرت کی حفاظت کی ہے، یا اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، اب تو ہی میرے بچوں کا وسیلہ بن جا، کیونکہ میں جس حال میں ہوں
तेरे सामने हूँ, तुझसे न मांगूं तो किससे मांगूं। वह घर पहुंची तो दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसने बच्चों के सामने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। अगले दिन वो फिर मोहल्ले में काम की तलाश में निकल पड़ी। वो एक दरवाजे पर पहुंची जहां एक नेक दिल औरत रहती थी, जो हाल ही में अपने स्कूल में सोशल वर्क प्रोग्राम का आगाज़ कर चुकी थी। उस औरत ने उस माँ की अजीब हालत देखी तो उससे कहा कि अगर आप मेरे घर काम कर दिया करें और मैं आपके बच्चों की फ़ीस खुद अदा कर दिया करूँगी, बल्कि उन्हें अपने स्कूल में स्कॉलरशिप भी दूंगी। माँ की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह, तूने मेरी गैरत की लाज रख ली, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाई। बेशक तू सच कहता है, जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा तो उसे कभी भी रुस्वा न करेगा। चंद ही माह में उसके बच्चे न सिर्फ स्कूल वापस चले गए, बल्कि अपनी मेहनत और जहानत से स्कूल के बेहतरीन तालिब इल्म बन गए। माँ ने भी अपनी मेहनत से दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को कभी भी रुस्वा नहीं किया जाता। जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाज़े खोलता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा।